ناظرین، میری طرف سے سب دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام۔ اور آج میں باپ نام پہ کچھ لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، کیونکہ آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ ماں کے بارے میں تو بہت کچھ شاعروں نے لکھا ہوا ہے، لیکن باپ پہ بہت کم لکھا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باپ بھی ایک وہ کردار ہے جو اپنے بچوں کی زندگیوں میں اس کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ پھر بچوں کی ماں یعنی باپ کی جو بیوی ہے، اس کے لیے بھی اس کی بڑی قدر اہمیت ہے۔ تو اس لیے ہم باپ کو کسی لمحہ بھی اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ باپ ہر ایک بچے کی زندگی میں، بلکہ اپنے کنبے کی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو میں یہ اپنی پوئم شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ باپ ایک ایسا سایہ ہے، ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی دیوار ہے، ایک ایسا سایہ ہے کہ جب بچوں کے سروں پر سے تھوڑی دیر کے لیے بھی دور ہوتا ہے، یا اگر کچھ دنوں کے لیے ہو جاتا ہے، کچھ وقت کے لیے ہو جاتا ہے، یا بالکل ہی باپ کا سایہ سر پر سے اٹھ جاتا ہے، تو آپ سب کو اس بات کا تجربہ ہے کہ پھر بچوں پہ کیا گزرتی ہے، پھر بچوں کی ماں پہ کیا گزرتی ہے۔ ایک ساتھ سے دنیا ساری اجڑ جاتی ہے، اور اسپیشلی بیٹیوں کے لیے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ بیٹیوں کی طاقت جو ہے وہ باپ ہے۔ بیٹیوں کے سروں پہ تاج جو ہے وہ بن کے سجتا ہے، اس کا نام ہے باپ۔ بیٹیوں کی دنیا میں سب سے بڑی صفت جو ہے اس کا نام ہے باپ۔ تو جب باپ بیٹیوں سے دور ہوتا ہے تو ان کی دنیا ساری کی ساری ہی اجڑ جاتی ہے، ان کے لیے دنیا خالی ہو جاتی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ کسی کا باپ، نہ کسی بیٹی کا اور نہ کسی بیٹے کا، اور نہ وہ ان سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہ ہو، اور نہ بیوی کا سہاگ اس سے دور ہو۔ تو میری اب سب سے التجا ہے، بلکہ دعا ہے کہ کسی کے باپ کو، کسی بیٹی کے باپ کو اور کسی بیٹے کے باپ کو، یعنی بچوں کے باپ کو آپ کوئی بھی تکلیف کبھی نہ دیں، کبھی تکلیف دینے کا سوچیں بھی نہ۔ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب آپ باپ کو تکلیف دیتے ہیں تو ایک کو تکلیف دینے سے کتنوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کے جتنے بچے ہیں وہ کس کرب سے گزرتے ہیں، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، بلکہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں جن کے باپ ان سے دور ہو گئے ہوئے۔ تو باپ بچوں کے لیے جنت بھی ہوتی ہے دنیا میں۔ اگر ماں بچوں کے لیے جنت ہے تو باپ بھی بچوں کے لیے جنت سے کم نہیں ہے۔ اس لیے کسی کے باپ کو نہ دکھ دیں، نہ تکلیف دیں، اور نہ بچوں کی نظروں سے دور کریں۔ میرا مطلب ہے کہ آج کل میں کسی ملک کا نام نہیں لوں گا، نہ میں کسی پرٹیکولر بندے کا نام لوں گا۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں قتل و غارت کی جا رہی ہے، ان میں باپ بھی بہت ساروں کا شکار ہو جاتے ہیں۔
تو میری ان سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ کسی کے باپ کو قتل نہ کریں. کسی کے باپ، بچوں کا سایہ جو سر کا ہے وہ باپ ہوتا ہے، اور بچوں کے سر کا سایہ جو ہے وہ بچوں سے دور نہ کریں. اور اگر بچوں سے باپ تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائے، کچھ وقت کے لیے دور ہو جائے، یا ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، تو پھر بچوں کی کیا حالت ہوتی ہے، میں کچھ اشعار میں آپ کی نظر کرتا ہوں. بچے کیا کہتے ہیں جب باپ دور ہو جاتا ہے؟ ابا جی تواڈے تو دور رہ کے اسی پریشان ہوں. ابا جی تواڈے تو دور رہ کے اسی پریشان ہاں، سارے لوگ ہی سانوں ڈراندے نے. تسی کیوں دور رہندے ہو؟ اب بچے باپ سے شکوہ بھی کر رہے ہیں، بچوں کو یاد، اپنے باپ کو یاد بھی کر رہے ہیں. تسی کیوں دور رہندے ہو؟ تواڈے پیار دے بول جان کڈ لیندے نے. تسی کیوں دور رہندے ہو؟ تواڈے پیار دے بول جان کڈ لیندے نے. اج ہاسے بھی ساڈے تو رس گئے نے. جب باپ دور ہوتا ہے تو خوشیاں کیا، روٹی پانی کیا، کپڑے جوتے کیا، ساری دنیا ہی روٹ جاتی ہے. اج ہاسے بھی ساڈے تو رس گئے نے، خوف دے سائے سانوں ڈراندے نے. تسی کول سو تے لوکی ڈردے سن. باپ ایک سپر ہوتا ہے. جب باپ کا سایہ بچوں کے سر پہ ہوتا ہے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ باپ کے بچوں کو، بیٹوں کو یا بیٹی کو کوئی اس طرح انگلی کر کے بھی بات کر سکے، یا ڈرا سکے، یا دمکا سکے. تسی کول سو تے لوکی ڈردے سن، اج سارے سانوں ڈراندے نے. تسی کول سو تے لوگ ڈردے سن، اج سارے سانوں ڈراندے نے. ناز تکدا ہی رہندا ہے دیواراں والوں، ناز تکدا ہی رہندا ہے دیواراں والوں. چلدے ساہ بھی ساڈے رک جاندے نے، چلدے ساہ بھی ساڈے رک جاندے نے. تو ایک اور، کیونکہ جب باپ کا ذکر چھڑا ہے تو پھر مجھے کچھ اور بھی اس پہ کہنا ہے، مجھے کچھ اور بھی اس پہ بولنا ہے. بابلا تسی کتھے جا کے بہ گئے ہو؟ بابلا تسی کتھے جا کے بہ گئے ہو؟ اداسی میرے تے چھائی ہے. اکھاں تھک گئیاں نے راواں تک تک کے، اکھاں تھک گئیاں نے راواں تک تک کے، تساں دیر کیوں اینی لائیے؟ بچوں کے اندر جو پیار کی تڑپ ہے، جو باپ کے انتظار کی شدت ہوتی ہے، اس کو صرف بچے ہی جانتے ہیں. جب باپ گھر سے باہر ہوتا ہے تو بچوں کو انتظار ہوتا ہے کہ آج ہمارے لیے باپ کچھ نہ کچھ لے کے آئے گا. بیٹی انتظار میں رہتی کہ آج میرا بابل کچھ میرے لیے ضرور لے کے آئے گا. بیٹوں کو انتظار ہوتا ہے کہ ہم نے کل اسکول جانا ہے، ہمارا باپ ہمارے لیے جوتے لے کے آئے گا، ہمارے لیے اسکول کا یونیفارم لے کے آئے گا، ہمارے لیے ٹفن لے کے آئے گا، اور ٹفن میں رکھنے والی چیزیں لے کے آئے گا. اکھاں تھک گئیاں نے راواں تک تک کے، تساں دیر کیوں اینی لائی ہے؟ میں صدقے جاواں واری تیرے، میں صدقے تیرے جاواں واری تیرے. تیری آواز میرے کناں چ آئی ہے. باپ جہاں کہیں بھی ہو، بچوں کے کان، بچوں کی آنکھیں اپنے باپ کی طرف لگی ہوتی ہے. میں صدقے تیرے جاواں واری تیرے،
ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਇਆ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਇਆ ਬਣ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਬੜੀ ਆਈ ਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਰੋਣਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਰੋਣਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਪਰਾਈ ਹੈ, मेरे लिए ये दुनिया पराई है। तो कुछ और भी मैं बाप पे बोलूँगा, और इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाबल जी अज कित्थे जाके बह गए हो, बाबल जी अज कित्थे जाके बह गए हो, जितों पैगाम भी तुहाडा आउंदा नहीं। जब बाप बच्चों से हमेशा के लिए बिछड़ जाता है तो फिर बच्चों के दिल से कौन से अल्फाज निकलते हैं, सुनिएगा। बाबल जी अज कित्थे जाके बह गए हो, जितों पैगाम भी तुहाडा आउंदा नहीं। असी भुल नहीं सकते उस लोरी नूं, असी भुल नहीं सकते उस लोरी नूं जदों बाहां अपनियां च लैंदा सी। असी भुल नहीं सकते उस हासे नूं, असी भुल नहीं सकते उस हासे नूं जदों हसदा ही साडे नाल रहिंदा सी। बाबल रुसदा नहीं अपने बच्चियां नाल, बाबल रुसदा नहीं अपने बच्चियां नाल, हाड़े पायां भी कोल साडे बहिंदा ने। जिन्हां तो सदके हर वेले जांदा सैं, बाप कभी अपने बच्चों उनके बाप के बच्चों को कांटा भी चुभे तो बाप की जान पे बन जाती है। जिन्हां तो सदके हर वेले जांदा सैं, अज वात उन्हां दी तू लैंदा नहीं। जिन्हां बिल एक पल भी तुसी रहिंदे नहीं सो, जिन्हां बिन एक पल भी तुसी रहिंदे नहीं सो, अज कोल उन्हां दे तुसी बहिंदे ने। जिन्हां बिन एक पल भी तुसी रहिंदे नहीं सो, अज कोल उन्हां दे आके बहिंदा नहीं। नाज घिर गए तेरा दुखां विच, नाज घिर गए तेरा दुखां विच, अज गल ओदे लग के तू रोंदा नहीं। नाज घिर गए तेरा दुखां दे विच, अज गल ओदे लग के तू रोंदा नहीं। तो एक और छोटी सी नज़म आइए, आखिरी है आपकी नज़र। पापा जी रो रो के अखां थक गईयां ने, पापा जी रो रो के अखां थक गईयां ने, सानू गल अपने कोई लांदा नहीं। जब बाप बच्चों से बिछड़ जाता है तो फिर कोई भी बच्चों को ना गले लगाता बल्कि अच्छी नज़र से नहीं देखते। लोग समझते हैं कि अब ये हमारे लिए मुसीबत बन गया है, अब इन्हें खिलाएंगे, इन्हें पहनने के लिए कपड़े देंगे तो इन्हें बस दूर ही कर दें। तो जब बाप बच्चों के सर पे सलामत होता है तो कई रिश्तेदार हमसाए बच्चों को गोद में भी उठाते हैं, हंस के बात भी करते हैं, कभी कुछ उनका चाव भी पूरा कर देते हैं। लेकिन जब बाप बिछड़ जाता है तो फिर क्या बनता है, पापा जी रो रो के अखां थक गईयां ने, सानू गल अपने कोई लांदा नहीं। दुख साडे चार चुफेरे ने, दुख साडे चार चुफेरे ने, कोई दुख साडा आके वंडांदा नहीं। हद कर दिती है मेरे बाबल ने, हद कर दिती है मेरे बाबल ने, आवाज दित्तियां भी मेरे कोल आंदा नहीं। ये बच्चों के दिल की आवाज है जो उनके दिल से निकलती है जब बाप बिछड़ जाता है या थोड़ी देर के लिए दूर हो जाता है, किसी मुसीबत में फंस जाता है।
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਨਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆ کے گل انہوں لاندہ نہیں۔ تو ناظرین، جو کچھ ایک بچے کے دل کی آواز ہوتی ہے جب ان کا باپ ان سے دور ہوتا ہے، تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ بچوں کے دل کی آواز آپ تک پہنچاؤں۔ جن کے بچے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور جن کے باپ دور ہو گئے ہوئے ہیں خدا نخواستہ، تو وہ بچے جب یہ میری پوئٹری سنیں گے تو وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ باپ کی جدائی کیا ہوتی ہے، اور جب باپ دور ہوتا ہے تو پھر دنیا کیسے اجاڑ بن جاتی ہے۔ سو آپ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔